عرب کی سرزمین جہاں ریت کے ذروں پر وقت صدیوں سے اپنے قدموں کے نشان چھوڑتا آیا تھا، وہاں مکہ ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ محض ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ایک مرکز عقیدت جہاں خانہ کعبہ ایستادہ تھا، وہ گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ عرب کے قبائل اگرچہ بت پرستی میں مبتلا تھے، مگر کعبہ کی حرمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس گھر کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن یمن کی سرزمین پر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل میں غرور، اقتدار کی ہوس اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ حبشہ کا گورنر تھا، طاقتور، سفاک اور اپنی قوت پر نازاں۔ اس نے صنعا میں ایک عظیم گرجا تعمیر کروایا، اونچی دیواریں، چمکتے ہوئے پتھر، قیمتی پردے اور روشن شمعیں۔ اس کا مقصد واضح تھا، عربوں کی توجہ کعبہ سے ہٹا کر اپنے بنائے ہوئے معبد کی طرف موڑنا۔ مگر عربوں کے دل کعبہ سے جڑے ہوئے تھے۔ صنعا کا وہ گرجا ان کے دلوں میں کوئی مقام نہ بنا سکا۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی کہ عرب اس کے معبد کی طرف رخ نہیں کر رہے بلکہ بدستور مکہ کا قصد کرتے ہیں، تو اس کا غرور زخمی ہو گیا۔ غصہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جانا تھا۔ ابرہہ نے اعلان کیا کہ وہ کعبہ کو منہدم کر دے گا تاکہ عربوں کا مرکز عقیدت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ یمن سے حبشہ تک کے سپاہی، فولادی زرہیں، نیزے، تلواریں اور سب سے بڑھ کر وہ ہاتھی جنہیں عرب نے کبھی سرزمین پر نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہاتھی لشکر کے آگے آگے تھے، طاقت اور دہشت کی علامت۔ جب یہ لشکر نمال کی طرف بڑھا تو زمین لرزنے لگی۔ ہاتھیوں کے قدموں سے گرد کے بادل اٹھتے، فضا میں خوف پھیلتا اور قبائل ایک دوسرے کو خبردار کرتے۔ جہاں جہاں یہ لشکر گزرتا، لوگ خاموشی سے پہاڑوں اور وادیوں میں پناہ لے لیتے۔ کسی میں مزاحمت کی طاقت نہ تھی۔ راستے میں کئی عرب قبائل نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ شکست کھا گئے۔ ہاتھیوں کے سامنے انسان بے بس تھے۔ ابرہہ کا غرور اور بڑھ گیا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب کوئی طاقت اسے مکہ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ کے اطراف چرنے والے اونٹ لوٹ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، وقار اور دانائی کی علامت۔ جب عبد المطلب کو خبر ملی تو وہ تنہا باوقار انداز میں ابرہہ کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے رعبدار چہرے اور پروقار شخصیت سے متاثر ہوا۔ اس نے انہیں عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے سکون سے جواب دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ یہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ کعبہ گرانے آیا ہے اور عبد المطلب کو صرف اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اور کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ ابرہہ کے دل پر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ اس نے اونٹ تو واپس کر دیے، مگر کعبہ کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ عبد المطلب مکہ واپس آئے اور قریش کو حکم دیا کہ شہر خالی کر دیں اور پہاڑوں میں پناہ لیں۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر گئے، اس کے حلقے پکڑے اور اللہ کے حضور دعا کی، خاموش، عاجز مگر یقین سے بھرپور۔ رات اتر آئی، مکہ خاموش تھا۔ پہاڑوں میں چھپے ہوئے لوگ لرزتے دلوں کے ساتھ آنے والے دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے خیمے گاڑ دیے۔ ہاتھی بندھے ہوئے تھے، مگر ان کے رویے میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے بڑا ہاتھی جسے محمود کہا جاتا تھا، کعبہ کی سمت بڑھانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ رک گیا۔ اسے مارا گیا، موڑا گیا، مگر وہ کعبہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھا۔ جب اس کا رخ یمن یا کسی اور سمت کیا جاتا تو وہ فوراً چل پڑتا، مگر مکہ کی سمت آتے ہی بیٹھ جاتا۔ اسی لمحے آسمان کی سمت سے ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ پرندوں کے غول نمودار ہوئے، چھوٹے پرندے جنہیں عرب نے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ فضا میں ایک عجیب شور پھیل گیا۔ یہ پرندے ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے۔ کنکر برسنے لگے۔ یہ عام پتھر نہیں تھے، جس پر گرتے اس کے جسم کو چیرتے ہوئے پار ہو جاتے۔ سپاہی چیختے، بھاگتے، گرتے۔ ہاتھی بدک گئے، نظم ٹوٹ گیا۔ لشکر جو کل تک ناقابل شکست لگ رہا تھا، چند لمحوں میں تباہی کا منظر بن گیا۔
अबरहा खुद भी जख्मी हो गया। उसका जिस्म गलने लगा, गोया जिंदगी उससे आहिस्ता आहिस्ता छीनी जा रही हो। वो भागता हुआ यमन की तरफ लौटा, मगर रास्ते ही में उसका अंजाम हो गया। उसका गुरूर, उसकी ताकत, उसका लश्कर सब मिट्टी में मिल चुका था। जब मक्का वालों ने ये मंजर देखा तो उन पर हकीकत वाज़ेह हो गई। बगैर किसी तलवार, बगैर किसी इंसानी लश्कर के अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। खाना काबा वैसे ही ईस्तादा था जैसे हमेशा से था, खामोश, पुरवकार और महफूज। ये साल तारीख में आमुल फील कहलाया। यही वो साल था जिसमें कुछ ही अरसे बाद एक ऐसा बच्चा मक्का में पैदा होने वाला था जिसकी आमद पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाली थी। गोया असहाबे फील की हलाकत एक अजीम वाक़े का पेशखैमा थी। ये दास्तान सिर्फ ताकत की शिकस्त की नहीं, बल्कि गुरूर के ज़वाल की है। ये ऐलान था कि अल्लाह के फैसले के सामने हाथी, लश्कर और बादशाह सब बेमानी हैं। जो उसके घर की तरफ मैली आंख से देखे, उसका अंजाम तारीख के औराक में इबरत बन जाता है। जब भी खाना काबा की तरफ नजरें उठती हैं, असहाबे फील की दास्तान खामोशी से गूंजती है, ये बताने के लिए कि इस घर का एक रब है और वही उसका मुहाफिज है।